میں ہوں آرجے پرویز لودھی اور آپ سن رہے ہیں ویکینڈ وائب، جو آپ سنتے ہیں ہر ہفتے اور اتوار کی شام 5 سے 7 بجے اونلی آن سن پلس FM 88.6۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ روٹری کلب آف کراچی ایونیو 2021-22 مینیجنگ کمیٹی ممبر KCCI فار دا ایئر 2020 and 21، چیئرمین لا اینڈ آرڈر سب کمیٹی KCCI فار دا ایئر 20 and 21۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ملٹی ٹاسکنگ ہے، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر دا ٹاول مینوفیکچرنگ ایسوسیشن آف پاکستان فار دا ایئر 2021-22، ایگزیکٹو ممبر آف پاکستان ایکسلنس کلب۔ اس کے علاوہ فوکل پرسن ہے AMP کے نیو ٹیک اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی فار ٹیکنالوجی، ڈائریکٹر ہیں پاک USA بزنس کاؤنسل FPCCI فار دا ایئر 2020-21، فارمر ڈپٹی گورنر ہیں ہوم ٹیکسٹائل کمیٹی FPCCI اور ممبر ہیں یونٹ مینجمنٹ کمیٹی ایتھٹ فنڈ سندھ پولیس۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید الرحمان صاحب، تھینک یو ویری مچ سر۔ سر پہلا سوال تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہاؤ ڈو یو مینج آل دیز، اتنی ساری چیزیں آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایکچولی یہ سوال تو کبھی کبھی مجھے بھی بوزر کرتا ہے، بٹ یہ کہ جب آپ دیکھیں ون یو ٹرائی ٹو گو بیانڈ یور سیلف، لائک سروس ابو سیلف، جی جب آپ کوشش کرتے ہیں، آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسی کمیونٹی سروس میں جائیں جہاں پہ آپ کمیونٹی کو واپس ریپے کر سکیں Yes. اور اس پہ اپنا پارٹ پلے کر سکیں، تو اس میں سیکریفائس تو ہوتی ہے بالکل۔ اینڈ ڈیفینیٹلی وین ون ٹرائز ٹو انوالو ان سچ سروسز تو راستے بھی کھلتے ہیں۔ تو مختلف ڈائیورس نیچر ہے بیکاز آف مائی، آپ کے لیے جو بھی میں کوشش کرتا ہوں کمیونٹی سروس کے لیے، کچھ کا تعلق بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ہے، کچھ کا سوشل سروسز کے حوالے سے ہے، کچھ کا انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ہے۔ تو وقتاً فوقتاً جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مینیج کیا جائے، اور خاص طور پہ دیکھیں جو کور ایشوز ہوتے ہیں نا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کور ایشو جو ہے ڈیولپ ہو جو کہ پرائیورٹی مانگ رہا ہے ایڈریس کرنے کے لیے، چاہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ہو چاہے سوشل سروس کے حوالے سے ہو، تو اس کو جو ہے وہ جو ہے پہلے اٹینڈ کیا جائے۔ 1905 میں شکاگو میں جو ہے ایک اٹارنی تھے، ان کا نام تھا پال ہیرس۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم خیال لوگ بیٹھ کے جو ہے جو کہ سمجھتے ہیں چیلنجز کو، کوشش کریں کمیونٹی کی پرابلمس کو ایڈریس کریں۔ تو 4 لوگ یا 5 لوگ تھے، انہوں نے بیٹھ کے ایک کلب بنایا، اور ود ان 16 ایئرس آف پیریڈ، یا 1905 سے لے کے اور آپ کہہ لیں آفٹر 16 ایئرس وہ 6 کانٹینٹ پہ پہنچ چکا تھا اس کی سروسز۔ اور دا ریزن بینگ، دیکھیں کوئی بھی چیز جب اسپریڈ کرتی ہے، اچھی چیز خیر کی چیز جو ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ بالکل ایسے تو وہ جو اس کا ایسپیکٹ ہے سروس ابو سیلف کا، کہ ہم کمیونٹی کے لیے کام کریں مختلف ایریاز میں، کہ جو پاکستان میں جو اولڈسٹ کلب ہے روٹری کا، دیٹ از لاہور روٹری کلب، دیٹ از 1927۔ Oh my God. اینڈ واز بفور پارٹیشن، اینڈ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کلب تھا جو پاکستان میں بنا، جو آپ کہہ لیں پری پارٹیشن بنا، دیٹ واز روٹری کلب آف کراچی، اٹ واز 1933۔ Okay. اینڈ تھرڈ کلب واز پری پارٹیشن واز حیدرآباد، روٹری کلب حیدرآباد 1939۔ یہ تینوں پاکستان بننے سے پہلے جی بالکل۔ تو یہ آپ اگر دیکھیں کہ اس کی جو بنیاد ہے یہاں پہ، وہ پاکستان بننے سے پہلے بن چکی تھی۔ یہ جو آپ جو ڈرائیو کرتے ہیں، روٹری جو ڈرائیو کرتا ہے پولیو کے حوالے سے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے کرتا ہے؟ دیکھیں جی، اسٹیٹ کی سپورٹ تو کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تو اس طرح سے ڈیفینیٹلی اس میں جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو پولیو کو اویئرنیس میں اور ویکسین میں کرتے ہیں، وہ بالکل ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس کے اندر، اور باقاعدہ اس کی ایک ٹاسک فورس ہے جو کہ ہر مہینے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک میٹنگ وغیرہ کال ہوتی ہے بہت ہائی لیول کے اوپر، اس میں جو بھی ہمارے ڈیزگنیٹڈ ریپرزینٹیو ہیں وہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایریاز ڈیوائڈڈ ہیں، ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ کس ایریا کے اندر جو ہے وہ جو ہے صورتحال جو ہے وہ بیسک مانیٹرنگ ایویلویشن پراپر آپ کرتے ہیں اس کی؟ بالکل۔ ایسا نہیں کہ بس ہاں ڈرائیو ہو رہی ہے، لیکن پراپر ڈیٹا اور پراپر فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ۔ جی بالکل، اور الحمدللہ بڑی سکسیس ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس پاکستان میں بھی میں کہوں گا کہ جو پولیو کی جو آپ کہہ لیں یہ وبا ہے، یہ کافی حد تک کنٹرول ضرور ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، کہ جو ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ شاید ابھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ ان کے بچوں کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے، نہ کہ نقصان دہ۔ ہمارے اگر آپ دیکھیں ماڈیول میں جو ہمارے پاس چیلنج ہے یوتھ کی امپلائمنٹ کے لیے، اور اس کے لیے اٹس اے ویری گڈ آپشن، اینڈ اس پہ بھی
آئی فیل کہ اس پہ بھی تھوڑی سی اسٹیٹ کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو انکریج کریں, بٹ ہمارے آپ کہہ لیجیے سچویشن کے خلاف سے اٹس اے ویری گڈ آپشن. Right, so you're part of a different organization in terms of business. کل رات میں بھی جو ہے وہ فیول کے پرائز بڑھ گئے ہیں اور اب آپ کو 148 پہ وہ آ گئے, اور تو سر بزنس کمیونٹی اس کو کس طرح دیکھتی ہے, یہ جو واقعی ہم سب بات بھی کر رہے ہیں اور فیل بھی کر رہے ہیں. سو ہم جو بات کرتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, رائٹ, اور چیزیں ہو گئی, تو سر بینگ این بزنس مین آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بہت ویلڈ کنسرن ہے, اٹس اے ویری پریسنگ ایشو. ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ نو ڈاؤٹ بڑی ہے, بٹ انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. یعنی میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم $100 کی ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں $200 کی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. Oh my God. تو یہ جبکہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے یہ فگر ہاف تھا. اوکے. تو انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے, یہ میں نے آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ سے ابھی اسکل سیٹ کی بات کر رہا تھا اور ٹیکنالوجیز کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے اسکل سیٹ پہ ڈیولپمنٹ کرنے پہ ہم نے توجہ نہیں دی. وہ اس کی ون آف دا مین ریزنز بھی یہ ہے کہ ہماری امپورٹ ڈپینڈنسی کم نہیں ہوئی. جب تک ہم اپنی پروڈکٹس امپورٹ نہیں کرتے جو ہماری ضرورت کی ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے, ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. اچھا, اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا جتنی امپورٹ بل بڑھتا ہے ہمارا, اتنا زیادہ ہمارا روپے پہ پریشر آتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں ڈیویلویشن کی طرف ہمارا روپیہ چلا جاتا ہے, ہمارا $150 سے 70-80 چلا جاتا ہے. اس کی ایک ون آف دا ریزنز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہماری امپورٹ بننی شروع ہو جاتی ہے ایکسٹرا آرڈنری, ہماری جو ایز اے کنٹری ظاہر ہے ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اتنی فار سرٹن تھنگس, تو وہ پھر پریشر آتا ہے روپیہ کے اوپر. تو وی نیڈ اے پالیسی جو کہ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کر سکیں ہم, کہ ہم بہت ساری ایسی پروڈکٹس جو ہے وہ اپنے یہاں بنا سکیں, اپنے ملک میں بنا سکیں, اور کم سے کم امپورٹ ہمیں کرنی پڑے تاکہ ہمارے نہ روپے پہ پریشر آئے نہ مہنگائی بڑھے ہمارے پاس بھی. دیکھیں کیونکہ ہم امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو جیسے ہی روپیہ پہ پریشر آتا ہے, روپیہ بڑھتا ہے, $180 کو آتا ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جنید الرحمان صاحب جو پریزیڈنٹ روٹری کلب آف کراچی ایونیو, مینیجنگ کمیٹی ممبر KCCI, چیئرمین لا اینڈ آرڈر سب کمیٹی KCCI فار دا ایئر 2021. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ شو کے لیے آئے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اپنے کسی اور گیسٹ کے ساتھ اپنے شو جس کا نام ہے ویکینڈ وائب, جو آپ سنتے ہیں میرے ساتھ RJ پرویز لودھی کے ساتھ ہر ہفتے اور اتوار کی شام 5 سے 7 بجے اونلی آن سن پلس FM 88.6.